مشکل اور طویل بحث ہے کہ یونان میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کیا اس سے بہتر راستے کا انتخاب کر سکتے تھے یا نہیں، لیکن اس بات پر کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان بطور ریاست جان سے جانے والے ان سینکڑوں نوجوانوں اور پاکستان میں رہنے والے کروڑوں نوجوانوں کو ہماری بے حسی کہیے یا پھر ہماری بے بسی کہ 400 کے قریب پاکستانی نوجوان، خواتین اور بچے یونان کے ساحل پر کشتی الٹنے کے نتیجے میں جاں بحق ہو گئے، لیکن کیا اس سانحے کو جس میں 400 سے زائد افراد مارے گئے ملکی میڈیا میں وہ کوریج ملی جو ملنی چاہیے تھی؟ سوشل میڈیا پر وہ ہنگام برپا ہوا جو ہونا چاہیے تھا؟ ریاست اس طرح سے بیدار ہوئی جیسے بیدار ہونے کا حق تھا؟ بدقسمتی سے ہر سوال کا جواب نہیں میں ہے۔ اسی عوامی اور حکومتی بے اعتنائی کو ختم کرنے اور ریاست پاکستان کو جھنجھوڑنے کی ایک کوشش کی غرض سے ٹیم سریعام گجرات پہنچی، جہاں کے اطراف کے دیہاتوں اور شہروں سے جاں بحق ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد تعلق رکھتی تھی۔ گجرات کے گاؤں گولے کی سے 8 جبکہ نور جمال سے تعلق رکھنے والے 12 نوجوان یونان میں کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں جاں بحق ہوئے۔ ٹیم سریعام نے انہی 2 دیہاتوں میں جانے اور جاں بحق ہو جانے والوں کے اہل خانہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے ہم گولے کی پہنچے، جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ہر گھر میں صفے ماتم بچھی ہے۔ تو جناب ہم اس وقت گولے کی میں موجود ہیں۔ یہاں ایک نوجوان مخدوم صادق، ان کے بھائی، ان کے چچا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ بھی اس کشتی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پروردگار دو عالم ان کے حوالے سے اچھی اور نیک خبر انشاءاللہ ان کے اہل خانہ تک پہنچائے۔ ان کے چچا بھی ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر اللہ کا جی، الحمدللہ جی۔ تو یہ ذرا ہمیں بتلائیے کہ کیا وہ صادق کی اپنی خواہش تھی جانا، یا فیملی کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ جائے؟ ذرا آپ کے علم میں تو ہوں گے۔ اس کا اپنی خواہش تھی، اچانک گاڑی تھی اس کی، وہ گاڑی بیچ کر پیسے بنا کر، یہ 3 لڑکوں کا گروپ تھا، انہوں نے 3 نے، ویسے تو 6-7۔ اچھا، تو یہ مثالیں کامیابی کی پہلے موجود ہیں؟ یا کامیابی کی مثالیں موجود ہیں۔ اس گاؤں کے کافی لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، غلط طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کے بھائی ہیں جی چھوٹے؟ جی۔ کیا ایج کیا تھی بھائی کی؟ بھائی کی 35-36 سال۔ 35-36 سال۔ تو یہاں پہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ گاڑی رکھی تھی، وہ بکنگ پہ، کرائے پہ چلا رہا تھا۔ اچھا، تو وہی جس طرح چچا کہہ رہے ہیں کہ وہی مطلب آپ سے مشاورت نہیں، کوئی دوستوں میں صلاح مشورہ کر کے۔ تو اس گاؤں کے کتنے لڑکے ہیں؟ 6 کافی ہیں، ہاں اس گاؤں کے 6 ہیں۔ 6 ایک بچہ ہے، 7 میں سے 1 بچ گیا۔ تو 6 اس گاؤں کے اللہ تعالیٰ بس جو ہے وہ۔ تو ابھی کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کوئی رابطے میں ہے حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے؟ آپ اسی صاحب آئے تھے، ہاں جی، دیکھیں وہ رپورٹ لے کے الگا پٹواری کی طرف سے لے گئے ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ مطالبہ ہے جی، یہاں مطلب کہ ڈیڈ باڈی یا جانی اگر زندہ ہے تو پتہ چلے۔ جس طرح بھی ابھی اللہ پاک کا مطلب کہ حکم ہے، وہ تو مننا ہے اللہ پاک کا حکم، جس میں وہ رضا ہے اس کی، وہ تو بندے کو ماننی پڑتی ہے۔ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ تھی جو دی ہے انہوں نے؟ 24 لاکھ 24 لاکھ روپے دیے ہر بچے نے؟ 24 لاکھ روپے۔ اور 24 لاکھ میں کیا روٹ کیا تھا؟ کس طرح سے کچھ ابتدائی طور پہ تھا؟ رابطے میں تھے آپ سے؟ رابطے میں لیبیا تک۔ نہیں، یہاں سے کیسے لیبیا تک کیسے پہنچے؟ دبئی، بائی ایئر، لیبیا تک بائی ایئر۔ صحیح، آگے پھر کشتی پہ؟ آگے پھر کشتی پہ۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں میں تقریباً 6 نوجوان اس کشتی کے حادثے کا شکار ہوئے۔ اس گاؤں میں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں کو گاؤں کہا نہیں جا سکتا، یعنی بطور مجموعی اگر دیکھیں تو تمام گھر بڑے عالی شان ہیں، بڑا بہترین پتھر گھروں پر استعمال کیا گیا ہے۔ بظاہر دکھتا ہے کہ ہر گھر کے اوپر پیسہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ لالچ ہے، یہی وہ ترغیب ہے جو یہاں کے نوجوانوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے پر راغب کرتی ہے۔ چونکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ماضی کی مثالیں ہیں، جو یورپ جا کر سیٹل ہو چکے۔ برسا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے یہاں کے نمائندے۔ تو برسا، ان گاؤں یا دیہاتوں کو تو ہم گاؤں دیہات کہہ ہی نہیں سکتے جو عالی شان یہاں مکانات ہیں، بلکہ محلات کی طرز میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے گھر جو یہاں کھڑے ہیں۔ یہ اگر آپ کھاریاں، نور جمال یا ادھر سرائل میر کے علاقے میں جائیں نا، تو اس طرح کی ڈیولپمنٹ اور خوبصورت گھر آپ کو کراچی میں بھی نظر نہیں آئے۔ جی ہاں، یہ لالچ ان کو، یہی چیزیں ان کو باہر لے کر جا رہی ہے۔ یہ گھر ان لوگوں کے ہیں جو پہلے سے یورپ میں سیٹل ہیں، اور انہی کو دیکھ کے پھر ان کو ترغیب ملتی ہے کہ ہمیں بھی جانا ابھی چاہیے۔ یہ گولے کی ہے، ہاں، ہمارے گجرات کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اور اس کے گھر کا ہر فرد پورے گاؤں کا
وہ باہر ہے, بیرون ملک ہے. کسی نہ کسی یعنی کسی یورپ میں ہے, کوئی سعودی عرب میں ہے بیرون ملک. اچھا. اور یہاں پر دیکھ لیں کہ اس طرح کے بلڈنگیں جو آپ کو ہے وہ جو لاہور کے عالی شان پوش علاقوں میں نظر نہیں آئیں گی, جو ان دیہاتوں میں آپ کو نظر. تو جناب اسی گاؤں یعنی گولے کی میں ہی ہم موجود ہیں, اور جس طرح میں نے بتایا کہ یہیں کے صرف ایک گاؤں کے 6 نوجوان اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں. اور یہاں جس گھر میں ہم موجود ہیں یہاں کے 22 سالہ نوجوان ہیں, ان کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ماموں بھی ہیں, باقی رشتہ دار بھی. ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی بیٹے کا؟ اسامہ طارق. اسامہ طارق. اور آپ نے بتایا کہ 22 سال کی. جی 22 سال کی. تو ابھی کیا کچھ خیر خبر ہے حکومت کی طرف سے آپ کو اپنی ذاتی؟ حکومت کی طرف سے یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کروائیں جی ڈی این اے, اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کی اگر ڈیڈ باڈی ہوئی تو واپس لائیں گے. اور اس کے علاوہ جو جنٹ کا طریقہ کار ہے وہ تو سب اس نے جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا اگر شپ بڑا ہوا تو پھر بچے بیٹھیں گے, چھوٹا ہوا تو نہ بیٹھے, اور ہم بھی پیسوں کے حقدار نہیں ہیں. اگر شپ چھوٹا ہوا تو شپ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے سمندر کے اندر 750 لوگوں سے کہ کیسے اس کو لوڈ کیا ہوا تھا اور کیسے بچوں کو بند کیا ہوا تھا, اور بچے پیاس کی حالت میں, اور پتہ نہیں کیا ان پر گزری. یہ تو وہ جانتے ہیں, یہ رب جانتا ہے. تو یہ سراسر ظلم ہے اور انتہائی ظلم ہے. میں تو یہ سوچ کے دہل جاتا ہوں کہ وہ 6 افراد جو بغیر پانی کے پیاس کی وجہ سے مر گئے اس کے حادثے سے پہلے ہی, تو آپ اندازہ کریں کہ یہ ظاہر چاہتے ہی کچھ ایسا ہی تھے, کچھ ایسا ہی معاملہ. تو یہ بیٹے کی خواہش تھی کہ وہ جانا چاہتا تھا یا گھر والوں کا سب کا مشورہ تھا؟ اس کی کوئی ضد نہیں تھی. آج سے 2 سال پہلے اس نے ارادہ کیا تھا, میں روکتا تھا اس کو کہ نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو ابھی جو ہمارے گاؤں کے 3-4 بچے جو پہنچے ہیں اسی گاؤں کے, صحیح. تو میں نے سوچا چلو بچہ پہلے بھی کہتا رہتا ہے, چلو اس کو بھیج دیتے ہیں. کتنی تقریباً رقم ہے جو ایجنٹ کو ادا کی گئی؟ وہ 24 لاکھ. 24 لاکھ روپے. جی. کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا مطالبہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ تو ہمارا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے جھوٹ بولا ہے, فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ, اور خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ. اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری رقم واپس کی جائے. یہ پیمنٹ آپ پہلے کر چکے تھے؟ جی پیمنٹ ہماری ہو چکی ہے, بلکہ گاؤں کے باقی جو ہیں وہ 6-7 ان کی بھی پیمنٹ کلیئر پہلے سے ادارے ایجنٹس کو پکڑنے کے حوالے سے کچھ آپ کو سنجیدہ نظر آ رہے ہیں؟ کام ہو رہا ہے اس سلسلے میں؟ کوئی معلومات نہیں ہے؟ انہوں نے کام ہو رہا ہے, دیکھیں اب اللہ پہ یہ بھروسہ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ دعا کریں. بس یہ بتائیے کہ یہ ایجنٹس یہ کیا مخلوق ہے کہ یہ اتنی آسانی سے لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں اپنی بات پہ؟ جس طرح آپ نے بھی فرمایا نا کہ ایک طرح سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سبز باغ دکھا دینا یا آئینے میں اتار لینا کہ جناب ہم بہترین طریقے سے لے کے جائیں گے, شپ بھی بڑا ہوگا اور وہاں بھی. ان کی دیکھیں ابھی یہ تو چیزیں ساری سامنے نظر آ گئی ہیں. جی. کہ ابھی شپ ادھر سے جمعے کو روانہ ہوا ہے تقریباً صبح 5 بجے 9 تاریخ کو. تو ٹھیک 3 دن کے بعد انہوں نے شور ڈال دیا کہ شپ ریسیو ہو گیا, حالانکہ بالکل شپ ریسیو نہیں ہوا تھا. یہ سب ان کا ڈرامہ تھا, جھوٹ تھا. اچھا پہلے خبر یہاں پہنچا دی کہ شپ ریسیو ہو گیا وہاں پہ؟ جس دن یہاں سے روانہ ہوا ہے لیبیا سے, اس دن انہوں نے 3 دن کے بعد یعنی جمعے کو روانہ ہوا اور اتوار کو ان ایجنٹس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی مبارک ہو آپ کے بچے ریسیو ہو گئے ہیں. 2-3 دن کے بعد میسج آنا شروع ہو جائیں گے, فون آنا. تو ہم یہ 2-3 دن کیا 4-5-6 دن کے بعد بھی رابطہ کرتے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہوتا. اور خبر ملتی ہے, خبر بھی مل جاتی ہے. اور یہ سب ان کا آخر تک انہوں نے جب یہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد بھی کہتے تھے کہ بچے تھکے ہوئے ہیں, تاکہ کہانیوں پر کہانیاں انہوں نے تو حادثے کا ماننا تک نہیں تھا.